روزے کو عربی کے اندر صوم یا صیام کہتے ہیں، اور روزے کا لغوی معنی ہے الامساک والکف عن الشیء، یعنی کسی شے سے رکنا اور کسی شے سے باز رہنا۔ ابھی جو روزے کا لغوی معنی ہے کسی شے سے رکنا اور کسی شے سے باز رہنا، اس کی مثال قرآن پاک میں ہے، سورہ مریم آیت نمبر 26 میں ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور اندیشہ تھا کہ لوگ تہمت لگائیں گے کہ بغیر شادی کے بیٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا قول انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو ہرگز میں آج کے دن کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی۔ محترم ناظرین، یہاں پر جو ہے لفظ صوم موجود ہے، لفظ صوم کا استعمال ہوا، اور حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہے میں نے رحمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے صوم کی نظر مانی ہے کہ میں آج کے دن لوگوں سے کلام نہیں کروں گی۔ تو یہاں صوم کا معنی الامساک عن التقلب، یعنی کلام سے رکنا، کہ حضرت مریم علیہ السلام آج کسی سے کلام نہیں کریں گی اور کسی کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اور روزے کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی شریعت مطہرہ میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ الامساک نہارا عن المفطرات بنیت من اہلہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، یعنی روزے دار کا روزے کی نیت کی وجہ سے ان باتوں سے بچنا، ان باتوں سے رکنا جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، اور یہ رکنا اس کی طرف سے ہو جو روزے کی نیت کا اہل ہے، اور کن چیزوں سے رکنا جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا۔ تو محترم ناظرین، اگر کوئی کافر شخص طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک نیت کر کے ان چیزوں سے، ان امور سے بچا رہے، تو اس کا جو ہے یہ روزہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ روزے کی نیت کا اہل ہی نہیں ہے۔ روزہ اس پر فرض ہے جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو محترم ناظرین توجہ فرمائیں، یہاں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس۔ اور دوسری بات، آپ نے روزے کی اصطلاحی تعریف کے اندر سماعت فرمایا کہ اس میں یہ لفظ موجود ہے الامساک نہارا عن المفطرات بنیت من اہلی، بنیت من اہلی، یعنی روزے کی نیت کی وجہ سے جو روزے کی نیت کا اہل ہے اس کا ان چیزوں سے رکنا، ان چیزوں سے باز رہنا جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، تو کافر روزے کا اہل نہیں ہے اور اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حائضہ یعنی حیض والی عورت یا نفاس والی عورت نیت کر کے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ان چیزوں سے بچی رہتی ہے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ روزے کی نیت کی اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ جو حیض والی اور نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں ان پر روزہ حرام ہے، نماز حرام ہے، اور وہ روزے کی جو ہے قضا کریں گی، روزے کی قضا کریں گی اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ محترم ناظرین،